اشتر صاحب، اب ظاہر ہے پرائم منسٹر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری وفاقی حکومت نہیں تھی، صوبائی حکومت تھی، ہم صرف معاوضہ ہی دے سکتے تھے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا بھی. تو کیا واقعی حکومت کے پاس کوئی اور آپشن موجود تھا کارروائی کرنے کا، یا حکومت صرف یہی کر سکتی ہے اس طرح کی کسی بھی ثانیے کے بعد کہ متعلقہ لوگوں کو معاوضہ دے دے اور بری ذمہ ہو جائے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جب اس طرح کا بیان دیا جائے تو وہ ان کی میں کیا کہوں، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمیشہ ہی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پولیس کا جو شعبہ ہے اس کے اندر تمام کے تمام اس کی ریکروٹمنٹ سے لے کر ان کی سارے معاملات کو صوبائی حکومت ہی دیکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بات کی، اس کا مطلب میں یہی لوں گا کہ شاید اس وقت بھی ان کو آئین کا اور قانون کا کوئی ادراک نہیں تھا، اور آج جب انہوں نے یہ بات کی تب بھی ان کے پاس اس کا کوئی ادراک نہیں تھا. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ادراک تھا یا نہیں تھا، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس رپورٹ کی جو ساری بات چل رہی تھی اس پر کیا کام کیا صوبائی حکومت نے. بیکاز لا اینڈ آرڈر کی اور سیکیورٹی لیبس کا جو سلسلہ تھا اس کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی سیکیورٹی کے معاملات کو، سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر بھی اور جو سویلین سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی. اس سے آگے والی بات جو ہے جس کی وجہ سے آج جو ساری باتیں ہوئیں کچھ یوں ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جی وہ ہو رہے ہیں. what triggered that؟ اب ایک طرف ہم فیٹف کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جی ایس پی پلس کا معاملہ جو ہے وہ بھی ریویو میں آیا ہوا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اور جس طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم ٹی ایل پی کے ساتھ کرتے کرتے ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ مذاکرات میں چلے گئے جنہوں نے ذمہ داری کی آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی، اور پھر آپ نے احسان اللہ احسان کو گرفتار بھی کیا، اور پھر اس کی ویڈیوز بھی لیک ہوئی جو اس نے جیل سے کی، اور بعد میں فرار بھی ہو گیا. سو آئی تھنک یہ اتنی معمولی سی بات نہیں. اٹ از ناٹ جسٹ دا رپورٹ، مور دین واٹ آئی کین سی. اشتر صاحب، کیا ان مذاکرات کرنے کے علاوہ بھی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن ذرا بریگیڈیئر صاحب کو بھی میں گفتگو میں شامل کر لوں. بریگیڈیئر صاحب، آج پرائم منسٹر ظاہر پیش ہوئے، عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ وہ والدین جن کے بچے شہید ہو گئے وہ اس پوری کارروائی سے، تحقیقات سے مطمئن نہیں ہیں. یہ دوسری حکومت ہے، گزشتہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی، یہ حکومت بھی ان والدین کو مطمئن نہیں کر سکی. کیا حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کارروائی کرنے کا، اختیار نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں ارباب، بات یہ ہے کہ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اگر جس طریقے سے وہاں پر ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد ایڈمانش کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جی آپ اپنے سائن کر کے رپورٹ میں بھیجیں، آئی تھنک یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں. ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ ٹو آر جوڈیشری اینڈ ہائر جوڈیشری چیف جسٹس آف پاکستان، آئی فیل کہ یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نیٹ آف گورنمنٹ چیف ایگزیکٹو کون ہے، اور آپ ٹی ایل پی پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس لیے کہ پاکستان کی عوام نے اسمبلی کو مینڈیٹ دیا، اسمبلی نے پرائم منسٹر پاکستان کو چنا، اور اب یہ حکومت ذمہ دار ہے عوام کے بیسٹ انٹرسٹ میں سرٹن نیگوسیشن کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کا جو بھی بیسٹ انٹرسٹ آف اسٹیٹ کے اندر ڈیسیژن لینے کے لیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، آپ نے ٹی ایل پی پہ سے کیوں بات کر رہے ہیں، یہ آئی تھنک یہ ہیومن رائٹس میں تو میں بھی سپریم کورٹ میں آتا ہوں، بٹ ادروائز یہ حکومت کو کرنے دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ اٹ از ناٹ یو کانٹ گو ان اینڈنگ وار. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم گرائے تھے اور اس کے بعد کتنے لاکھوں لوگ مر گئے تھے، بٹ ٹوڈے جاپان اینڈ امیریکن آر سٹنگ ٹوگیدر. لیکن حاجی صاحب، اسی طریقے سے جو اے پی ایس سے متعلق جو عدالت نے برہمی دکھائی وہ اس لیے دکھائی چونکہ یہ جو 150 شہدا تھے ان کی فیملیز مطمئن نہیں ہے. جس طرح سے اب تک جو بھی تحقیقات ہوئی، جو رپورٹ سامنے آئیں، جن لوگوں کو سزائیں دی گئیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کی مورل اتھارٹیز بنتی تھیں، وہ مورل رسپانسبلٹی جن کی بنتی تھی وہ بچ نکلے ہیں. اس پر اعتراض ہے ان لوگوں کو کہ حکومت نے اس سے متعلق صحیح کارروائی نہیں کی. دیکھیں جو انوالو تھے، جنہوں نے یہ ایکشن کیا تھا، وہ موسٹلی دے ہیو بین
punished, they've been executed. ٹھیک ہے, اور اس کے جو لیڈرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بچ کے نکلے ہوئے ہیں. جو اس کی سیکورٹی کے رسپانسبل تھے, اگر آرمی کی بات تھی تو آرمی نے آئی ایم شیور کہ 100% ضرور ایکشن لے لیا ہوگا, بیکاز ہماری انٹرنل جو ایک انکوائری ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے اور اس میں بھی ڈونٹ لیو. سیکنڈ یہ کہ اس طریقے سے بیانات پرائم منسٹر کے بھی آ جانے جی کہ میں وہ اس کو جو پرانے بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیسز کو, اور یہ پرانے سلسلہ دیکھنا چاہیے کیسے ہوا جب 80,000 ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس کے کون کلپٹ سے. گورنمنٹس ڈیسیژنز لیتی ہیں, گورنمنٹ ڈیسیژن جو لیتی ہیں ان کو بعد میں آپ بالکل فیکٹ فائنڈنگ مشین ضرور ہو سکتا ہے, آپ ٹرو فائنڈنگ بھی کر لیں اینڈ دین فائنڈ کہ کیا غلطی. اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر گورنمنٹ ڈیسیژنز لیتی ہیں, لینے چاہیے, یا پھر اسٹیک ہولڈرز کو آپ نظر انداز کر دیں اور خود سے آپ سارے ڈیسیژنز لیں؟ نہیں دیکھیں, جو یہاں پر جو یہ جو انکوائری فیکٹ فائنڈنگ جو بھی ٹرو کمیشن بنایا جاتا ہے, جو انکوائری ہوتی ہے اس میں آپ سارے ڈیٹیل لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کے بعد لیسن لرنڈ کے لیے کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن آج سے 50 سال 20 سال پہلے لوگوں کو یو کانٹ پنش کہ وہ حکومت نے ڈیسیژن لیے تھے, دے ہیڈ دیئر اون ریزن. اس لیے میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر ایسی باتیں کرنا یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور ڈیفینیٹلی اگر ٹی ایل پی ٹی ٹی پی سے بات ہوگی تو یہ جو ایک ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی جو اے پی ایس کے بچوں کے کرائم میں انوالو ہیں یا ہینس کرائم کے اندر انوالو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. لیکن جو آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں, وہ لوگ جو نارمل کرائم میں انوالو ہیں ان کو میرے خیال میں اگر وہ مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی. چلیں ان کو دی جائے گی, ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف سے. تو اشتر صاحب, اب یہ جسٹیفیکیشن یہ حکومت کی طرف سے بھی آتی ہے کہ جو بہت ہی نارمل کرائمز ہے, جنہوں نے مائنر سے کرائمز کیے ہیں, ان سے ہم مذاکرات نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ جو اے پی ایس یا اس جیسے دوسرے حملوں میں ملوث رہے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی. لیکن جب یہ نارمل یا مائنر کرائمز کرنے والوں کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے تو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں نہیں آن بورڈ دیا جا رہا. جن 80,000 لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں, ظاہر ہے ان کی فیملیز ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, وہ اپنی جگہ احتجاج کرتے ہیں. پھر اشتر صاحب دیکھیے, بات کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات ہے, اور دوسرا ہے اسٹیک ہولڈرز کی بات. اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پورے اقوام ہیں. اسٹیک ہولڈرز 2, 4, 5, 10 لوگ نہیں ہیں. یہ ایک قومی سلامتی کی بات ہے, یہ ایک پالیسی کی بات ہے, اور حکومت وقت کو حق حاصل ہے کہ وہ پالیسی ایک اختیار کرے. اس میں عدالتوں کو کوئی ڈکٹیشن کا اختیار نہیں ہے, آئین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ عدالت بتائیں کہ کون سی پالیسی ہونی چاہیے اور کیسی پالیسی آپ بنائیں گے اور کیسی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, عدالتوں کا کام پرائم منسٹر کو بلا کے ایڈمانش کرنا نہیں ہے. یہ آئینی ادارے ہیں, آئینی عہدے ہیں, اور آئین کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان ایکسرسائز آف ہز پاورز نہ چیف منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے, نہ کسی منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر کو طلب کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جو ہے وہ گورننس, میں اس بات پہ بالکل ہوں کہ اس کی سینسٹیوٹیز بہت ہیں, لیکن حکومت جو ہے اور عدالت بھی جو ہے ان کو سینسٹیوٹیز جو ہوتی ہے نا اس طرح کی, اس سے بالا تر ہو کے قومی مفاد کی بات کرنی ہے, قانون کی بات کرنی ہے, اور لانگ ٹرم میں کرنی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, جو لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں, ان کو آپ ملکی دھارے میں واپس لے کے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ قطع تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور پیس کے لیے, سیکیورٹی کے لیے اس کے پروسیس کا چلتا رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.